السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر پتیف، معزز سامعین، آج کی اس حسین اور پر رونق مجلس کے لیے موضوع دیا گیا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور کافی وسیع ہے۔ محبت رسول کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ محبت رسول کے اسباب کیا ہیں؟ محبت رسول کے فوائد کیا ہیں؟ محبت رسول کی علامات اور نشانیاں، مظاہر کیا ہیں؟ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ محبت رسول میں زیادتی کے اسباب کیا ہیں؟ محبت رسول میں کی جانے والی غلطیاں کیا ہیں؟ محبت رسول میں غلو کا معنی اور مطلب کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے نکات ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں۔ وقت کے مطابق انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ چند اہم چیزوں پر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ ہمیں امید ہی نہیں، یقین ہے کہ ہمارے یہ مشائخ اسلامک سینٹر کے اسٹیج سے آپ کو اس قسم کے موضوعات پر، ان نکات پر انہوں نے بارہا روشنی ڈالی ہوگی، لیکن آج کا موضوع بھی اسی متعلق منتخب کیا جانا یہ بلا شبہ وقت کی بھی ضرورت تھی، اس لیے کہ سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور ایک مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و حیات سے ایک دن اور ایک رات کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حیات کا مطالعہ کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ چیزیں جاننے کی کوشش کی جائیں جو آپ سے محبت میں زیادتی کے اسباب پیدا کرتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قابل شکر ہیں، مبارکباد ہیں عزیزم پرویز احمد سلمہ، جنہوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا اور ہمارے لیے حسین مجلس سجائی تاکہ ہم اس موضوع پر کچھ باتیں سن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی بھائی اور دوستو، محبت کا لفظ اردو زبان کی ڈکشنری میں اپنے مختلف اشتقاق کے اعتبار سے مختلف معانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ ویسے محبت کا جو صحیح معنی ہے اس کا معنی ہے پاکیزگی، صفائی، ستھرائی، لیکن عام طور سے اردو زبان میں آپ دیکھیں گے
کہ دل کے طبعی میلان، رجحان اور کشش پر محبت کے اطلاق بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اردو زبان میں ایک اور لفظ ہے جو دل کے طبعی میلان کے لیے جس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ لفظ ہے عشق کا۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں گے تو محبت اور عشق دونوں لفظ کے معنویت میں بڑا فرق ہے۔ محبت پاک دامنی کا نام ہے، عشق بدنامی کا نام ہے، نکما پنی کی علامت ہے۔ محبت انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے اور عشق انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اردو زبان کا ایک مشہور شاعر ہے، آپ جانتے ہیں، غالب نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ عشق انسان کو نکما بنا دیتا ہے، مجنونانہ کیفیت کے ساتھ جو دل کا میلان ہوئے اس کے لیے عشق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ محبت ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بری ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کتاب و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ذرا بھی دیر نہیں لگے گی آپ کو یہ بات سمجھنے میں کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی عشق کا لفظ محبت کے صحیح معنی کی تعبیر کے لیے وارد نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احادیث صحیحہ کے ذخیرے میں بھی کہیں دل کے طبعی میلان کے لیے، رجحان کے لیے عشق کا لفظ وارد نہیں ہوا ہے۔ لیکن ایک جھوٹی روایت ہے جس میں اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ من عاشق وعفا ومات فہو شہید، کہ جس نے عشق کیا، پاک دامنی اپنائی، چھپائے رکھا اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، وہ شہید ہو گیا۔ یہ جھوٹی روایت ہے، اور اس جھوٹی روایت میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ عشق کا لفظ محبت رسول کے لیے، محبت الہی کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں، سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو عشق کے لفظ کو عشق الہی، عشق رسول کے نام سے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کا استعمال ان چیزوں کے لیے درست نہیں ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ عشق کے معنی میں خرابی ہے، اور اسی ناطے کتاب و سنت کی ڈکشنری ان الفاظ سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عشق کے محبت کے معنی کو سمجھ لینے کے بعد میں آپ کے سامنے محبت کے اسباب کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کا ذہن مختلف ہوتا ہے، انسان کی طبیعتیں کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں، اور جب انسان کی ذہن اور ان کی طبیعتیں مختلف ہیں تو لازمی چیز ہے کہ طبعی کشش جو ان کے اندر پیدا ہوگی کسی چیز کے لیے، اس کے بھی مختلف اسباب، وجوہات ہو سکتے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں آئیے ہم دیکھیں کہ محبت کا لفظ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ علماء دین نے استقراء کے ذریعہ یہ بات بتائی ہے کہ محبت کی 3 موٹی قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ پہلی قسم ہے طبعی محبت۔ طبعی محبت مثلا ایک انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنی مال و جائیداد سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بیشتر آیات اس طرح کی آئے ہیں کہ جن میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان مال سے کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ يُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور اس طرح کے متعدد آیات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طبعی محبت ایک انسان کو جو اپنے نفس سے ہوتی ہے، مال سے ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے، بچوں سے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اپنی ذات سے ہوتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طبعی محبت۔ اور اس طبعی محبت کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ایک انسان کو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت شدید کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کا حق مومنوں کی جانوں پر اتنا ہے جتنا خود آپ کا ادھیکار، اختیار اپنی جان پر نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے۔ اور جس طرح ایک انسان اپنی ماں سے ماں کی بنیاد پر، باپ سے باپ ہونے کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسی آیت میں امہات المومنین کو مومنوں کی مائیں قرار دی ہیں۔ تو انسان کو طبعی طور پر اپنے روحانی باپ، اپنے روحانی پیشوا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرنی چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے۔ محبت کی دوسری قسم ہے میرے بھائی عقلی محبت، اور اس محبت کو آپ 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ عقلی محبت، آپ جانتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے کسی چیز کو کیا کرتی ہے، کسی
چیز کے اندر جب خوبی دیکھتی ہے، اچھائی دیکھتی ہے، تو فطری طور پر اس سے کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے۔ اور یہ چیز دو انداز سے ہو سکتی ہے، ظاہری چیز بھی ہو سکتی ہے اور معنوی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہری چیز مثلا آپ کسی چیز کے حسن کو دیکھ کر کے آپ کا دل طبعی طور پر اس کی طرف کیا ہو جائے؟ مائل ہو جائے۔ اور اس بات پر قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بتاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ آبشاریں قدرتی خوبصورتی وغیرہ ہے، آبشاریں ہوں، جھرنے ہوں، سمندر کے مناظر ہوں، انسان اس کو جب دیکھتا ہے تو اس کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ کھینچ اٹھتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ظاہری خوبصورتی ہے، اور وہیں ایک خوبصورتی ہے کیا؟ معنوی خوبصورتی۔ اور معنوی خوبصورتی کیا ہے؟ کہ انسان کسی ذات کے اندر جب کمال کی اعلیٰ کوالٹی پاتا ہے تو اس کی طرف فطری طور پر اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مائل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بہت ہی زیادہ ہوشیار ہو، گھر بنانے میں بہت بڑا انجینئر، بہت ہی خوبصورت کوئی بلڈنگ بنی ہے، ایک انجینئر کھڑے ہو کر کے وہاں اس انجینئر کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا ہے۔ ایک آدمی ادیب ہے، غالب اور میر کی عقیدے سے، نظریے سے ہمیں بحث نہیں، لیکن اردو زبان کا وہ ماہر ہے، جب اس کا کوئی شعر پڑھتا ہے تو اشک کر کے رہ جاتا ہے کہ تعبیر کتنی عمدہ ہے، کتنی پیاری تعبیر ہے، اور کتنے اچھے بھرے الفاظ میں اس نے اس چیز کو کیا کر دیا ہے؟ تعبیر کر دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حاتم کی سخاوت کی لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں۔ اگر آپ اس پہلو کو دیکھیں گے تو یہ تمام کے تمام پہلو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے۔ جمال کی جہاں تک بات ہے، خوبصورتی کی جہاں تک بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے تعلق سے کیا باتیں بیان کی ہیں؟ وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان مثل الشمس والقمر، کہ آپ سورج اور چاند کے مانند آپ کا چہرہ کیا ہوتا تھا؟ چمکتا تھا، دمکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء لأن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد عشاء، کہ آسمان میں بھی ایک سورج نکلتا ہے اور ایک سورج میرے پاس بھی ہے، لیکن میرے سورج کی تابانی، میرے سورج کی چمک آسمان کے سورج پر بھی کیا ہے؟ بھاری ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درجہ کی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حریرا ولا شیئا کانا الین من کف رسول اللہ، کہتے ہیں زندگی میں ہم نے کوئی بھی نرم ریشم جیسی چیز اور اسی طرح سے حریر جیسی چیز ہم نے چھوئی، اس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کیا تھا؟ نرم تھا، ملائم تھا۔ اور یہ فطری بات ہے کہ انسان جب اس طرح کی چیز کو دیکھتا ہے، پاتا ہے، تو اس کا ذہن، اس کے ذہن میں طبعی طور پر اس چیز سے میلان پیدا ہوتی، محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ من رآہ بدیہۃ حابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو وہ مبہوت ہو جاتا، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص ایسا آ کر کے ملاقات کرتا جو آپ کو پہلے سے جانتا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فطری طور پر کیا ہوتی تھی؟ محبت ہوتی تھی۔ میرے بھائیو، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شعر کے اندر کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنًا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوبصورتی کے اس معیار پر ہیں کہ انسانی نگاہ نے اس سے خوبصورت مکھوٹا چہرہ دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے حسین و جمیل کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں۔ آپ کے بارے میں حسان فرماتے ہیں خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا جیسے خود آپ نے کہا ہو کہ ایسے ایسے مجھے آپ کیا کر دیجئے، پیدا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبصورتی کی وہ اعلیٰ کوالٹی موجود تھی کہ جس کو بنیاد پر بھی دوست نہیں دشمن بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے یہاں کیا ہو جاتی تھی؟ محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اسلام نہیں لائے، ان کی محرومی رہی، لیکن دل میں کشش اس بنیاد پر پیدا ہو جاتی تھی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ
ید بیضاداری آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری چیزیں دی تھیں. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ عقلی محبت میں دوسری چیز ہے کمال، اور اس اعتبار سے بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت، آپ کی ذات ہر قسم کی ظاہری اور باطنی خوبیوں کا مجموعہ تھی. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں اتنے بلند تھے کہ قرآن مجید نے آپ کے اخلاق کی بلندی کی کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر اتنے تھے کہ جہاں سب کے پتے پانی ہو جاتے تھے وہاں آپ کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا اور فیاضی اور انسانی کرم نوازی کے اس معیار پر قائم تھے کہ جہاں کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر یہ کہ ایسی لطافت، ایسی نزاکت، ایسی خوبیاں بھر دی تھیں کہ الفاظ اور عبارات کا ہر جامع اس قد کے لیے چھوٹا نظر آنے لگتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ ساری خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں تو انسان کی طبیعت فطری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مائل ہوتی ہے. عقلی محبت میں تیسری قسم ہے احسان. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، کہا جاتا ہے الانسان عبد الاحسان. انسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کا بندہ، غلام ہوتا ہے. آپ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی مشکل آ گئی، کسی اجنبی انسان نے آپ کی مشکل کی گھڑی میں اگر آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر دیا تو آپ کے دل میں آٹومیٹک فطری طور پر اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت جاگتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. نیکی کے جو بھی کام تھے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے اپنانے کی تعلیم دی ہے. برائی کے جو بھی کام تھے، وہ چیزیں جو انسان کے لیے جنت کو دور کر سکتی تھیں، جہنم کو متعین کر سکتی تھیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا کیا ہے؟ آگاہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظلمات کی تاریکی سے، کفر کی تاریکی سے، بدعات و خرافات کی تاریکی سے نکال کر کے توحید کی روشنی دی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر کتنا احسان کیا ہے کہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت اس چیز کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. احسان جتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر کہ ہم نے اس نبی کو تمہارے ہی درمیان، تمہارے ہی میں سے بھیج کر کے تمہارے اوپر ہم نے کیا کیا؟ بہت بڑا احسان کیا ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات انسانوں پر اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی بنیاد پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جانی چاہیے. اور یہ احسان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف مسلمانوں تک نہیں، آپ نعمت بن کر کے آئے کافروں کے لیے بھی، آپ نعمت بن کر کے آئے انسانوں کے لیے نہیں، حیوانوں کے لیے بھی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو احسان کا باب ایک لمبا باب ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جانور کو ذبح کرو تو چھری کو کیا کر لو؟ تیز کر لو تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے. صحابی رسول کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چڑیا کے کسی بچے کو انہوں نے اچک لیا، چڑیا چلا رہا ہے اپنے بچے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ کس نے اس کو تکلیف پہنچائی؟ آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ کتے کو پانی پلا دینے کی بنیاد پر انسان کو کیا مل رہی ہے؟ جنت مل رہی ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے. جب اتنی ساری خوبیاں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں، آپ کمال میں سب سے اتم تھے، جمال میں سب سے خوبصورت تھے، احسان میں سب سے بلند اور بالا تھے، تو پھر اس ذات سے، مطہرہ سے اور اس شخصیت سے ہمیں محبت بھی بدرجہ اتم کرنی چاہیے. میرے بھائی اور دوستو، محبت کی تیسری قسم ہے. کون سی محبت؟ میں نے دو قسمیں بتائی آپ کو. پہلی محبت کی قسم بتائی ہم نے طبعی محبت، دوسری قسم بتائی ہم نے عقلی محبت، اور تیسری قسم ہے محبت کی شرعی محبت. شرعی محبت جو شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے. انسان اگر کسی چیز سے محبت کر رہا ہے تو وہ کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ کہ اسلام نے، شریعت نے اسے اس بات کی کیا کری ہے؟ حکم دیا ہے. شریعت مطہرہ کا جب مطالعہ ہم کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سے محبت
رسول سے محبت ایک مسلمان کے لیے واجب اور فرض ہے، ایمان کی علامت ہے، اور اس کے ایمان کے تکمیل کی کیا ہے، یہ دلیل ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، شرعی محبت میں سب سے اونچا درجہ اور اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے محبت الہی کا۔ سب سے بلند مقام کس چیز کا ہے؟ محبت الہی کا۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی اور چیز سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے محبت کرتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ بنیاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ کیا ہے، یہ سب سے پہلا مقام ہے، جس کے بعد ہی کوئی درجہ آتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ ہم کعبہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا کیا ہے، گھر ہے۔ ہم قرآن سے محبت اس لیے کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی کیا ہے، کتاب ہے، اللہ کا قانون اور دستور کی بھیجی ہوئی کیا ہے، آخری کتاب ہے۔ اور یہ محبت سب سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، اہل ایمان کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتاتے ہوئے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہی جا کر کے کسی محبت کا مقام اور درجہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، شرعی محبت میں دوسرا مقام اور درجہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے اور سنت رسول کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہونے میں دیر نہیں لگے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی محبت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ گویا کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن رسول سے نہیں، تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ رسول کی محبت اور اللہ کی محبت دونوں ایک ساتھ چلے گی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حقوق کو صحیح معنی میں ادا نہیں کرتا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت کرنے والا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور غور کریں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی محبت کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا جہان کی ساری محبتوں پر کیا کی ہے، ترجیح دی ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں اپنی ذات کی محبت، اپنے مال کی محبت، اپنے بیوی بچوں کی محبت، اپنے تجارت کی محبت اور اپنے کسی اور رشتہ داری کی محبت کو غالب کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ایمان خطرے میں ہے، اور ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ ایسے انسان کو عذاب دنیا ہی میں کیا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے کیا کر دے گا، دوچار کر دے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے بتایا کہ محبت رسول شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ فرض ہے، یہ ایمان کی شناخت ہے، جنت میں جانے کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور محبت رسول محبت باری کا کیا ہے، اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ محبت رسول ایمان کی کسوٹی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کسی انسان کا مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس شخص کو مجھ سے محبت اس شدید درجے کی نہ ہو جو محبت تمام چیزوں پر اللہ کی محبت کے بعد کیا ہو، بھاری ہو۔ اس کی بیوی کی محبت پر، اس کی ذات کی محبت پر، اس کی بزنس اور تجارت کی محبت پر، اور تمام چیزوں کی محبت پر۔ میرے بھائی اور دوستو، مشہور حدیث ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حشام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا تھے، بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری نگاہ میں دنیا اور جہان کی ساری چیزوں سے کیا ہیں، محبوب ہیں، بجز اپنی ذات کے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں میری نگاہ میں۔ اور یہی فلسفہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ مختلف غزوات میں پیش کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حمایت کی اور آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا انہوں نے کیا کیا تھا؟ نذرانہ پیش کیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں ان چند باتوں کے بعد میں ایک سلسلہ وار گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ محبت رسول کے فوائد کیا ہے۔ اگر ایک انسان، جو محبت ایمان کی کسوٹی ہے، جو محبت ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اگر وہ انسان اس محبت سے مالا مال ہو جاتا ہے، محبت رسول اس کے سینے میں موجزن ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا فوائد ملیں گے، کیا فائدہ اس کو حاصل ہوگا؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محبت رسول کے ذریعہ سے ایک انسان بندے مومن اپنے مالک حقیقی کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ گویا محبت رسول دراصل اطاعت الہی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، متعدد آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی بندگی سے کیا کیا گیا ہے؟ تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے صلے میں وہ رب العالمین کا صرف محبوب ہی نہیں بن جاتا ہے، بلکہ خود کبریائی بھی اس سے کیا کرنے لگتی ہے؟ محبت کرنے لگتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحببکم اللہ، اگر تم میرے رسول سے محبت انتہا درجہ کی کرو گے، تمہارے سینے میں کوٹ کوٹ کر میرے رسول سے محبت جاگزی ہو جائے گی، تو پھر کبریائی عرش والا تم سے کیا کرنے لگے گا؟ محبت کرنے لگے گا۔ تیسری بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ محبت رسول کے فوائد میں سے یہ ہے کہ انسان کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ انسان کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور قرآن مجید کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ سے محبت ہے اور اس کے رسول سے محبت ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور اس قرآن پر جو کہ حق ہے، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا صحیح قانون اور دستور کی کتاب ہے، اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ تو محبت رسول نہ صرف یہ کہ اطاعت الہی ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگتا ہے، بلکہ محبت رسول یہ تو ہمارے گناہوں کے مٹانے کا ایک اہم ترین کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اگر کسی سینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید درجہ محبت ہے، مٹتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت رسول کا ایک فائدہ بہت اہم ترین ہے، اور وہ فائدہ ہے ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، اگر کسی شخص کے اندر تین چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ایسی صورت میں وہ شخص ایمان کی مٹھاس کو کیا کر لے گا؟ حاصل کر لے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کہی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا اور جہان کی تمام محبتوں پر کیا ہو؟ اس کے نزدیک بھاری ہو، غالب ہو۔ مال کی محبت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بھاری ہوئی، بزنس اور تجارت کی محبت، کمپنی کی محبت، بیوی کی محبت، بیٹے کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر بھاری ہوئی، اگر آپ نے نماز چھوڑ کر کے اپنی تجارت کو چمکانے کی کوشش کی، آپ نے اسلام کا فریضہ چھوڑ کر کے آپ نے کچھ اور کام کرنے کی کوشش کی، تو میرے بھائی اور دوستو ایسی صورت میں آپ جانیں
کہ آپ نے اللہ کی محبت کے مقابلے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں آپ نے اپنے بزنس کو، آپ نے اپنی تجارت کو، آپ نے اپنے بچوں کو، آپ نے اپنی ذات کو، آپ نے ان محبتوں کو جو ایک طبعی محبتیں تھیں، آپ نے شرعی محبت پر کیا کر دیا؟ بھاری کر دیا، اور نتیجتاً پھر آپ کے لیے نقصان اٹھانا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو اسے کیا ہو جائیں گی؟ ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، اور انہی چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اسے کیا ہو؟ انتہا درجے کی اسے کیا ہو؟ محبت ہو۔ اس حدیث پر بھی آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کو رسول کی محبت کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ رسول کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازمی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور انسان اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہے، بیوی سے بھی محبت انسان اسی لیے کرے کہ اس بیوی کی محبت میں اللہ کی محبت شامل ہے۔ اگر ایک انسان کسی اور چیز سے محبت کرتا ہے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے، تو اس لیے کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس کی محبت کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے رسول کی محبت اور پھر اللہ کی محبت کیا ہو جائے گی؟ مل جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کو جو ہے ناپسند کرنا چاہیے کہ وہ کفر سے واپس آنے کے بعد، توحید کی نعمت ملنے کے بعد وہ کفر کی طرف پلٹنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، محبت رسول سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو جائے گی۔ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت حاصل ہوگی۔ کہاں حاصل ہوگی؟ جنت میں۔ اس سے بڑی نعمت ایک بندے مومن کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بشارت دے رہے ہیں، اگر تمہارے سینے میں اللہ کے رسول کی صحیح محبت موجزن ہے تو تم قیامت کے دن جنت میں اپنے نبی کے ساتھ ہوگے۔ ایک بدوی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے رسول؟ تو کہا ساتھی قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو، لیکن اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے یا بس سوال؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت زیادہ نیکیوں کا کوئی گٹھر تو نہیں ہے، میں بہت زیادہ نفلیں تو نہیں پڑھتا، میں بہت زیادہ خیرات کے کام نفلی نہیں کر پاتا، فرائض تو بہرحال ادائیگی صحابہ سے متصور نہیں، لیکن انہوں نے ایک بات جو کہی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک بات میرے اندر ہے، اور وہ یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے انتہا درجے کی کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھی خوش ہو جاؤ، المرء مع من حب، انسان اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس سے وہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، محبت رسول یہ قیامت کے دن جنت میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفقت و صحبت، آپ کے سنگت، آپ کے ساتھ میں بیٹھنے کی بشارت دے رہا ہے۔ محبت رسول سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امن و امان کی ضمانت ملتی ہے کہ انسان کو، گارنٹی ملتی ہے کہ انسان کو امن و امان کی کیا ملتی ہے کہ انسان کو ضمانت ملتی ہے۔ عہد نبوی میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ، وہ حمار کے نام سے ان کو لوگ ملقب کرتے تھے، حمار ان کا کیا تھا؟ لقب تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہنسنے کی باتیں اور اس طرح کی کوئی بات کرتے تھے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہنس پڑتے تھے۔ ان کے یہاں ایک کمی تھی، وہ یہ کمی تھی کہ وہ شراب کے عادی تھے، شراب پیتے تھے، اور اس کی بنیاد پر ان پر کوڑے بھی لگائے گئے تھے۔ ایک مرتبہ پھر جب اور پکڑ کر کے وہ لائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی جرم میں، تو وہاں پر کسی ساتھی صحابی نے ان کے اس کام کو دیکھ کر کے ان پر لعنت بھیجی کہ عجیب انسان ہے، بار بار شراب پیتا ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود شراب پی کر کے جو اللہ کے رسول کی خدمت میں جو ہے کیا نام ہے پیش ہو کر کے پھر کوڑے کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوه فواللہ ما علمت الا انه يحب اللہ ورسولہ، کہ اے لوگو اس پر لعنت مت بھیجو، اس کے سینے میں جو دل ہے نا اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بستی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ محبت رسول یہ گارنٹی بن گئی کہ اس پر لعنت کو جائز گناہ کر کے آ رہا ہے، ایسا کام جو انسانی معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور صحابی نے اسی جوش ایمانی میں
उन सहाबी पर इस तरह की बात कही, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसी बात मत करो, इसके सीने में जो दिल है उस दिल में अल्लाह और उसके रसूल से क्या है, मोहब्बत है। मेरे भाइयों और दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें फ़वाइद हैं, लेकिन वक्त मेरे सामने कम है। मैं अपनी बात को ही पर मुख्तसर करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और आपके सामने दूसरा पॉइंट रखना चाहता हूँ। हमने मोहब्बत रसूल के फ़वाइद को सुना तो तबई तौर पर हमारे दिल में चाहत पैदा होगी कि आखिर वो कौन से असबाब हैं जिनको अपनाने के बाद हमारे दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा फजू से फजू तर होती जाए, बढ़ती ही चली जाए, ताकि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में और ज़्यादा, इसलिए कि इंसान अपने कुर्ब के एतबार से ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में क्या पाएगा, मुकाम पाएगा, मोहब्बत के एतबार ही से। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहब्बत रसूल में इजाफे के मुतअद्दिद असबाब हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, एक इंसान को इस बात के लिए दुआ करनी चाहिए। अगर उसको अरबी जुबान में दुआएं नहीं आती हैं, हालांकि सही हदीस में इस तरह के अल्फाज वारिद हैं और दुआएं वारिद हैं कि इंसान को इन दुआओं को करना चाहिए। मिसाल के तौर पर तिर्मिज़ी की रिवायत है किताब उद-दावात के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इन दुआओं को करता है तो उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हासिल होगी, मोहब्बत हासिल होगी। मसलन वो पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बुक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी हब्बक, कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे भीख मांगता हूँ तेरी मोहब्बत की और उस शख्स के मोहब्बत की जो तुझसे क्या करता है, मोहब्बत करता है, और उस काम की भीख मांगता हूँ, मदद मांगता हूँ, फरियाद करता हूँ जिस काम के करने से तेरी मोहब्बत मुझे क्या होती है, हासिल होती है। अगर इंसान इन दुआओं को नहीं याद रखता है तो अपनी ज़बान में यूं ही सवाल कर सकता है कि अल्लाह मैं तेरे नबी से मोहब्बत की भीख मांगता हूँ, अल्लाह तुझसे मोहब्बत की भीख, अल्लाह हमारे सीने में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को क्या कर दे, डाल दे। इंसान को दुआ करनी चाहिए और बिलाशुबा दुआ में तासीर होती है और इंशाअल्लाह आपके सीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जागेगी। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजाफे में जो चीज़ मुआमिन बन सकती है वो ये है कि एक इंसान को कसरत के साथ सीरत का मुताला करना चाहिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला या विलादत का किस्सा और कहानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील, ये 12 रबीउल अव्वल की रात में नहीं, साल भर एक मुसलमान को पढ़ना चाहिए। एक मुसलमान को कसरत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना चाहिए कि आपका नाम क्या था, आपके बाप का नाम क्या था, आपकी बीवियां कौन थीं, आपकी बच्चियां कौन थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियां अदा की, दीन इस्लाम के लिए आपने क्या तकलीफें बयान उठाई, झेली, आपकी मक्की जिंदगी क्या है, आपकी मदनी जिंदगी क्या है, मक्की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हिजरत के वाक़े में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन तकलीफों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिलाशुबा अगर एक इंसान सीरत का मुताला करेगा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को सही ढंग से पढ़ेगा तो बिलाशुबा ये चीज़ें मोहब्बत रसूल का क्या बनेंगी, बाइस बनेगी। अफसोस की बात है, आज एक मुसलमान से पूछ लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी बीवियां थी, उससे मालूम कर लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितनी औलाद नरीना दी, और उससे पूछ लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का नाम क्या था, तो वो नहीं जानता। वो तमाम क्रिकेटरों के नाम जानता है, वो ये भी जानता है कि किस क्रिकेटर ने कहां पर सेंचुरी स्कोर कर दी और किसको कहां कौन सा रिकॉर्ड उसने बना डाला। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। आज मुसलमान नौजवानों की हालत नहीं, मुसलमान बाप नौजवान नहीं, बूढ़ों का मामला यह है कि दिन भर बैठ करके टेलीविजन के सामने सीरियल के बहाने हिंदुओं की खुराफात, उनके दीन की चटलियात और नामालूम हीरो और हीरोइन के बारे में ऐसे जानकारी उनको है जितनी जानकारी शायद उनको अगर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में होती तो ये चीज उनके ईमान में इजाफे का क्या बनती, उनके मोहब्बत रसूल में इजाफे का क्या बनती, सबब बनती। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि मोहब्बत रसूल में इजाफे का सबब क्या है कि आप कसरत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला कीजिए। एक मुसलमान अपने जिंदगी का रूटीन बना ले कि मैं डेली चाहे एक सफा सीरत का मुताला, सीरत तैयबा का मुताला, उस ज़ाते मुतहरा मुक़द्दसा का मुताला करूंगा जिसकी खिदमत अगर ना होती तो आज हम भटके हुए होते। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफे का सबब यह भी बन सकता है कि एक इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद भेजे। दरूद ये बड़े फजल की चीज़ है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस पर मुस्तक़िल एक किताब लिखी है, दरूद की फ़ज़ाइल
अहादीस नबविया सहीहा में मुतअद्दिद वारिद हुए हैं, और उन्हीं में से ये है कि इंसान को जहाँ परेशानी लाहिक हो, गम और टेंशन लाहिक हो, ये सारी की सारी चीज़ें इंसान की क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। किसके जरिया से? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजने से। और वहीं एक इंसान जब अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजेगा तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी, इसलिए कि मुहिब जो है महबूब का जब जिक्र करता है तो उसके दिल में महबूब की कैफियत उजागर होती है। उसके दिल में जिससे वो मोहब्बत करता है, अगर उसका बार बार जिक्र उसके सामने आएगा तो उसके दिल में उससे मोहब्बत यकीनी तौर पर क्या होगी, पैदा होगी। और मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरीके से एक इंसान को उन हदीस का मुताला करना चाहिए, उन आयात कुरानी का मुताला करना चाहिए, उन कैसेटों को, उन बयानों को सुनना चाहिए जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक आपके यहाँ मौजूद हैं, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में क्या फ़वाइद हैं, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने बिशारत दी है, उन खुशखबरियों को सुनेगा जब जन्नत में बुलंदी मकाम और दीगर चीज़ें, तो फितरी तौर पर उसके दिल के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या होगी, पैदा होगी। मेरे भाई और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं अपनी बात को समेटते हुए आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं कि अगर एक इंसान के यहाँ मोहब्बत रसूल है, वैसे तो ये मामला एक इंसान के कल्बी ताल्लुक का है, दिल के लगाव का है, कि किस दिल के अंदर सही माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और दिल का हाथ सही माने में अल्लाह तबारक व तआला जानता है, वही फैसला और वही डिसीजन दे सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ निशानियां जरूर हैं, कुछ अलामतें जरूर हैं, कुछ मज़ाहिर जरूर हैं, जिनको अगर किसी इंसान के यहाँ देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इस सीने के अंदर अल्लाह के रसूल और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत क्या है, वाफिर मिक़दार में मौजूद है। ये सीना कीने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या करता है, मोहब्बत करता है। और मोहब्बत रसूल की अलामात, मोहब्बत रसूल की निशानियां, मोहब्बत रसूल के मज़ाहिर बहुत ज़्यादा हैं, और उन्हीं में से एक चीज़ है कि इंसान अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा करे। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, ऐ नबी लोगों से बता दो, अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ नबी लोगों से कह दो, अगर तुम्हें मोहब्बत बारी ताला का दावा है तो ये जीना नहीं पा सकते हो जब तक कि तुम्हें इताअत रसूल के जीने से तुमको गुजरना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ये मोहब्बत रसूल, मोहब्बत इलाही का क्या बनेगी, बाइस होगी। और अगर एक इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से उसकी जिंदगी खाली हो तो लाखों दावा करे, जबान की बंदिश से, अल्फाज के तराश और खराज से कि मैं मुहिब्बे रसूल हूँ, या मौजूदा जमाने में कितने लोग आशिक़े रसूल हो, जैसा कि मैंने कहा कि उसका इस्तेमाल भी उसके लिए दुरुस्त नहीं, और वो मुजर्रद दावा होकर के रह जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, जब एक इंसान के यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकम्मल मोहब्बत होगी तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का मुकम्मल तौर से वो क्या होगा, इंसान पाबंद होगा। सिर्फ इबादत की हद तक नहीं, जिंदगी के हर पहलू पर, सोना उसका, उठना उसका, बिजनेस उसकी, तजारत उसकी, शादी उसकी, ब्याह उसका, और दोस्ती दुश्मनी के मेयार उसके, लोगों से ताल्लुकात उसके, उन्हीं बुनियादों पर उसके इख्तियार होंगे जो बुनियाद अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और अगर उससे जिंदगी उसकी खाली है तो मेरे भाइयों और दोस्तों, फिर ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि वो दावा तो जरूर कर रहा है, लेकिन सही माने में वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला नहीं है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे सुन्नतों को अपनाया, चेहरा उसका कैसा हो, अल्लाह के रसूल जैसा हो, लिबास उसका कैसा हो, टखने से ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह का लिबास पहनते थे, शादियां वो किन औरतों से करेगा, अपने बच्चियों के लिए दामाद कैसा ढूंढेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसके सामने हो। छोटी छोटी सुन्नतें, मस्जिद में आए तो उसे क्या करना चाहिए, चुनी और चुना की बहस नहीं कि हम फला मसलब के मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसलब सबसे बड़ा है। मेरे भाई और दोस्तों, आपके सामने अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस किसी भी मामले में है तो आपको उस सुन्नत को अपनाना चाहिए, और ये मोहब्बत रसूल की क्या होगी, दलील होगी। और अगर आपने उस सुन्नत को बालाए ताक रख दिया महज इस नाते कि वो फला चीज है, और फला के मसलक, वो फला की सोच फला के जहन के खिलाफ जा रही है, तो यकीन मानो आपने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर
دوسروں کی محبت کو، اپنے امام کی محبت کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے سماج کو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کیا کر دیا؟ بھاری کر دیا، اور یہ چیز آپ کے لیے نقصان اور گھاٹے کا سبب بنی گئی۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک انسان محبت رسول کے علامات میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور انہی علامات میں سے یہ چیز یہ بھی ہے کہ ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دل سے بھی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زبان سے بھی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اعضاء اور جوارح سے بھی ہوگی، دل سے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے دل میں محبت کے لیے جو جگہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اگر دل میں محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ ہے تو اس کے اثرات و نتائج آپ کے چہرے پر ظاہر ہوں گے۔ اگر دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر آپ کی عملی زندگی میں اس کے اثرات و نتائج کیا ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے۔ اور پھر زبان سے بھی محبت ہونی چاہیے، کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہونا چاہیے؟ ذکر جمیل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ درود بھیجنا چاہیے۔ اعضاء اور جوارح سے بھی محبت۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے اپنی ادا کو، اپنے ہر ڈھنگ کو، اپنے ہر رنگ کو سنت رسول کے آئینے میں ڈھالنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ اور اگر یہ چیز آپ نے کر لی تو پھر ایسی صورت میں میرے بھائیو اور دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اور میرے بھائیو اور دوستو آگے بڑھتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ محبت رسول کے علامات میں سے ایک نشانی، ایک پہچان یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی چاہت اور آرزو اور تمنا رکھتا ہو۔ ایک انسان کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی چاہت، آرزو، تمنا ہو۔ یہ چیز تو اب ممکن نہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن خواب میں ممکن ہے۔ ایک انسان کو دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت، آپ کو دیکھنے کی چاہت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کتنی تھی، کس درجہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے محبت رکھتے تھے اور دیکھنے کی ان کے اندر طلب تھی۔ احادیث رسول کا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے۔ خود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طوبی لمن رآنی وطوبی لمن رآنی، خوشخبری ہو ان کو، ان آنکھوں کو خوشخبری، ان کانوں کو خوشخبری جن آنکھوں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، ان کانوں کو خوشخبری جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بلا واسطہ ارشادات اور فرمان سنے۔ میرے بھائیو، ایک انسان آج کی دنیا میں دنیا کی تمام قوت، اپنا سارا مال خرچ کر کے اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے اور اس نعمت کو نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من اشد امتی لی حبا قوم یکونون بعدی او یخرجون بعدی یود احدهم انه اعطى اهله وماله وانه رانی، کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، پیدا ہوں گے جو مجھ سے محبت میں اتنے زیادہ شدید ہوں گے کہ وہ اپنی دھن دولت دنیا کی ساری جو ان کے پاس پونجی ہے اس کو لگا کر کے وہ چاہیں گے کہ میرے دیدار انہیں حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑے شرف کی چیز ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ان کی آنکھیں دھیرے دھیرے جاتی رہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے پاس ان کی زیارت کے لیے آئے اور انہیں تسلی کے دو بول دیے تو کہا مجھے ملال اب کچھ نہیں ہے، یہ آنکھیں ہماری جب دیدار مصطفیٰ سے رخ انور کو دیکھا کرتی تھی تو میرے اندر ان آنکھوں کے حفاظت کی تڑپ باقی تھی، جب آپ ہی دنیا میں نہیں رہے تو اگر یہ آنکھیں چلی بھی جائیں تو ہمیں اسے کوئی فرق پڑنے والا۔ اللہ اکبر! صحابی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ محبت تھی کہ اپنے آنکھوں کی پرواہ اگر انہیں جانے کی تھی تو اس صورت میں کہ رخ انور کو نہ دیکھ پاؤں گا، لیکن جب آپ ہی دنیا میں نہیں رہے تو انہیں اپنے آنکھوں کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ میرے بھائیو اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ مضمون بڑا طویل ہے، آپ کو اس جذبے میں ان کی مثالیں بڑی نادر ملیں گی کہ صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ محبت کرتے تھے۔ آج امام جمعہ نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ایک صحابی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول،
میں آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. میں گھر جاتا ہوں، بچوں میں رہتا ہوں، بعد میں میرے اندر تڑپ کشش پیدا ہو جاتی ہے. میں بھاگتا ہوں آپ کے پاس چلا آتا ہوں کہ آپ کے رخ انور کو پھر سے دیکھ لوں، آپ کی زیارت مجھے ہو جائے، آپ سے ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہو جائے، اور میں دیکھ لیتا ہوں. لیکن مجھے پریشانی ہے، مجھے تمنا، اب مجھے تکلیف ہے اس بات کی، میں پریشان ہوں، سوچ اور فکر میں پڑا ہوں اس بات کو لے کر کے کہ آپ کی جب وفات ہو جائے گی. یہاں دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کو موت طاری ہوگی، آپ کو وفات ہوگی، آپ کو موت آئے گی اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سوچ کر کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب آپ کی وفات ہو جائے گی اور آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا مقام نبیوں کے ساتھ بلند ہوگا، اور میں اگر جنت میں گیا بھی تو آپ کو وہاں کیسے دیکھ پاؤں گا. اللہ اکبر، جنت بھی ہمارے لیے بے معنی ہو جائے گی اگر آپ کا دیدار، آپ کے رخ انور کا دیدار ہمیں حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت ما من احببت، کہ اے صحابی خوش ہو جاؤ، جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ تم جنت میں بھی ہوگے، تمہیں ہم سے ملاقات کا شرف، ہماری صحبت، ہمارے رخ انور کا دیدار تمہیں جنت میں بھی ملے گا. میرے بھائی اور دوستو، عمارہ ابن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور جانکنی کی حالت میں تھے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ان کے پاس پہنچ گئے. عمارہ کی قسمت جاگ اٹھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ساتھی عمارہ، تمہاری اگر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. جانکنی کا عالم ہے، جان نکلنے والی ہے. اس حالت میں صحابی رسول عمارہ ابن زید نے اپنے آپ کو گھسٹتے ہوئے اپنے چہرے کو لا کر کے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب کر دیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری آخری خواہش یہی ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں یہاں تک کہ میری جان آفرین کو سپرد ہو جائے. میں یہی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے رخ انور کو جتنی پل زندگی کی باقی ہے اس میں آپ کے رخ انور سے میری نگاہ ہٹنے نہ پائے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہی خواہش ہے کہ آپ میرے پاس موجود رہیں تاکہ میری نگاہیں آپ کے رخ انور پر ٹک جائیں. میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کتنی محبت تھی آپ کے چہرے انور کو دیکھنے سے. اس کا اندازہ آپ ان صحابیہ کے واقعے سے کیجئے. جنگ احد میں ان کے بیٹوں کی شہادت ہو جاتی ہے، ان کے شوہر کی شہادت ہو جاتی ہے. وہ مدینہ سے دوڑتی ہیں احد پہاڑ کی طرف. انہیں راستے میں خبر دی جاتی ہے کہ مت جاؤ، تمہارے شوہر شہید ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے شوہر کی خبر، شہادت کی خبر ہوئی، مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں. کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. وہ بھاگتی چلی جاتی ہیں، انہیں اس ڈر سے کہ کہیں بچوں کی شہادت اور ان کی لاش کٹی ہوئی اور شوہر کی شہادت اور ان کی لاش پھٹی ہوئی، خون میں ڈوبی ہوئی، وہ جو دیکھیں تو کہیں عورت ذات ہے، دل کی کمزور ہے، کہیں وہ ایسی بات کوئی نہ کہہ دیں جو مناسب نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو، وہ آگے بڑھتی ہیں، انہیں خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے فلاں بیٹے کی شہادت ہو گئی. وہ کہتی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ با حیات ہے یا نہیں. آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ با حیات ہیں، اور یہاں تک بات آتی ہے کہ وہ سلسلہ وار گزرتے چلی جاتی ہیں. تمام بیٹوں کی شہادت کی ان کو خبر ملتی ہے، یہاں تک کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو. جب اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچتی ہیں اور رخ انور پر ان کی نگاہ پڑتی ہے تو عرض کرتی ہیں تاریخ کا وہ جملہ، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رخ انور کو دیکھنے کے بعد شوہر کی شہادت کا غم جیسے مجھے میرے سامنے کوئی غم نہ رہا. بچوں کی شہادت، ایک نہیں، دو نہیں، تین بچے ایک ہی واقعے میں شہید ہو چکے ہیں. لیکن ایک عورت کے لیے بڑھاپے میں اگر کوئی سہارا اس کے شوہر کے بعد، اللہ کے بعد، اس کے شوہر کے بعد کوئی ہے تو اس کے جوان سال بیٹے. لیکن ایک ماں کو خبر ہو رہی ہے کہ اس کے ایک نہیں تین بیٹے ایک جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. لیکن میرے بھائی اور دوستو، وہ خوش ہے اس بات پر کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اس نے دیکھ لیا. حضرت زید بن دفنہ کو حادثے رجی کے موقع پر آپ کو معلوم ہے قید کر لیا گیا، اور قید کر کے اسلام کے اس یوسف کو مکہ کے بازار میں بیچ دیا گیا، اور انہیں خریدنے والوں نے خرید لیا. صفوان ابن امیہ نے خریدا، اور اس لیے تاکہ بدر میں جو اس کے باپ کو مارا گیا تھا اس کا بدلہ لیا جا سکے. میرے بھائی اور دوستو، صحابی رسول حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے لے جا کر کے شہید کرنا چاہا، سولی دینی چاہی. اس وقت
جبکہ ان کو سولی کے لیے پورا مکہ اکٹھا ہے، لوگ منتظر ہیں کہ توحید پرست کو سولی دے دی جائے۔ وہ لوگ مخاطب کرتے ہیں کہ زید یہ بتاؤ، اس وقت تو تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ تمہاری جان کو ہم لوگ بخش دیں اور تمہاری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے ہم سولی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ زید ابن دثنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ میری جان بچ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ کس درجہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں محبت تھی، اور کس درجہ انہیں عقیدت تھی، احترام تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک میں ایک کانٹا چبھ جائے یہ بھی برداشت انہیں نہیں، اپنی جان دے دیں گے اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک نہیں بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں اس طرح سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پائے جاتے ہیں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے روز 7 صحابہ، ایک نہیں 2 نہیں 7 انصاری صحابہ اور 2 مہاجر صحابہ، ان کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ علماء بیٹھے ہیں، احد کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مارے جانے کی خبر تک لوگوں کے درمیان کیا ہو گئی، مشہور ہو گئی۔ ان 7 صحابہ نے ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت فرمائی، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے رہے من یردہم عنا من یردہم عنا ولہ الجنہ او هو رفیقی فی الجنہ، کہ کون ہے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے مجھ سے جنت کی بشارت لے لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے ایک نہیں 2 نہیں، بالکل واضح ہے کہ موت منہ پھاڑے سامنے کھڑی ہے، تیر آنے والا ہے، ہمارے سینے کو چھلنی کر دے گا، لیکن ایک نہیں 2 نہیں 7 صحابہ نے یکے بعد دیگرے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مظاہر محبت کے بہت سارے ہیں، اور انہی مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کرے، اور اگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان کثرت سے یاد کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت اور نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی محبت کرے، آپ کے آل بیت سے محبت کرے، خاندان رسالت سے محبت کرے، لیکن خاندان رسالت سے محبت کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ محبت آل بیت کو آڑ بنا کر کے اور صحابہ کے خلاف زبان تبرہ کو دراز کیا جائے، انہیں برا بھلا کہا جائے، ان کے شان میں گستاخیاں کی جائے، ان کی خدمات کو فراموش کیا جائے، ان کو گالیاں دی جائیں۔ اللہ کی قسم، اگر کسی نے صحابہ کو گالی دی تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہیں کہ صحابہ سے محبت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ مانا کہ آل بیت سے محبت کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکسایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ بیان فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فاطمة وحسنا وحسینا ثم دخل تحت ثوبه ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو، حسن اور حسین کو ایک ہی لحاف کے نیچے کر لیا اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے تم محبت کرو۔ تو اہل بیت سے محبت یہ ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی الا المودۃ فی القربى، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ ومن قرابتک ہؤلاء الذی وجبت علینا مودتہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے قرابت دار کون لوگ ہیں جن سے محبت آپ سے محبت ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی و فاطمہ وابناءہم، کہ علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے، اور اہل بیت میں میرے بھائیوں امہات المومنین بھی شامل ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایک انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے لازمی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو آپ کے خاندان رسالت سے بھی اس کو محبت
ہونا لازمی ہے۔ اگر خاندان رسالت سے اس کے یہاں بغض پایا جاتا ہے، خاندان رسالت کے خلاف اس کے سینے میں کینہ پایا جاتا ہے، تو یقیناً اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ الفاظ کی بندش ہے، تراش اور خراش ہے، دعویٰ ہے جو بلا دلیل ہے، اس انسان کے یہاں محبت رسول پایا نہیں جاتا ہے۔ لیکن میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ محبت رسول اور محبت اہل بیت کا مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے کہ اور دیگر اجلہ صحابہ کو کیا کیا جائے، زبان تان کو دراز کیا جائے، اس لیے کہ صحابہ سے بھی محبت یہ محبت رسول کی علامات میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت ضرور کرے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، اے لوگوں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کو ہدف ملامت اور تنقید کا نشانہ نہ بنانا، صحابہ سے محبت مجھ سے محبت ہے، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اگر ان سے کوئی شخص نفرت کرتا ہے ان کے خلاف، چاہے وہ تدبر کے نام پر، تدبر قرآن کے نام پر، چاہے وہ تفہیم حدیث کے نام پر، چاہے وہ تاریخ دانی کے نام پر، چاہے وہ سیرت بیانی کے نام پر، چاہے جس نام پر، صحابہ کے خلاف اگر کسی نے قلم اٹھایا تو یہ جان لے کہ اس کے محبت رسول میں کہیں نہ کہیں سید لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے محبت صحابہ بھی محبت رسول کی علامات میں سے ہیں، اور یہ بات واضح ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ محبت رسول کے علامات اور نشانی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے۔ ایک انسان کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا ہے، محبت ہے۔ اور اگر ایک انسان محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے لیکن سنتوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے یہاں میرے بھائی اور دوستو محبت رسول میں کیا لگا ہوا ہے، سید لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، بات کو مختصر کرتے ہوئے، بات شاید لمبی ہو رہی ہے، میں اپنی بات کو آخری نقطے پر لانا چاہتا ہوں کہ محبت رسول میں غلو، محبت رسول ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم کسی کے مقام کو اس کا جو جائز مقام ہے اس سے زیادہ اٹھا دیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، اے لوگوں اپنے آپ کو غلو سے بچانا، دین میں غلو سے بچانا، اس لیے کہ تم سے پہلے یہود و نصارہ اگر گمراہی کے ڈگر پر گئے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے سلسلے میں کیا کیا، غلو کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چاہے وہ نوح کی قوم ہو، ود و سوا، یغوث اور یعوق کے تعلق سے، یا دیگر قومیں، اگر وہ گمراہ ہوئی تو ان میں ایک اصل وجہ کیا تھی، انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے صالحین کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ انہوں نے غلو کیا، اور غلو نے انہیں بدعات و خرافات کے تمام راستوں پر ڈال دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، بات کو مختصر کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں امت اسلام کی بھی اگر تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امت اسلام کے اندر بھی بدعات و خرافات کا جو رواج ہوا ہے، غلط عقیدہ، بد عقیدگیاں، بہت سارے مسائل جو امت اسلام میں آج اختلاف کا سبب بنے ہوئے ہیں، اس کی اصل وجہ بھی آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کے بارے میں اور بزرگان اعظام کے بارے میں غلو سے کام کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس بارے میں قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ امت وسط کا ایک بہت مشہور معنی ہے کہ بہترین امت، لیکن انہوں نے کہا ایک ایسی امت جو معتدل ہے، جو افراط سے تفریط سے خالی ہو کر بیچ کے راستے پر ہے، نہ وہ انبیاء کے بارے میں نہ وہ بزرگان دین کے بارے میں غلو سے کام لیتی ہے، جیسا کہ یہودیوں کا سیوا رہا، جیسا کہ عیسائیوں کا سیوا رہا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں کو رب بنا ڈالا، انہوں نے جس چیز کو حلال قرار دیا انہوں نے مان لیا، جس چیز کو انہوں نے حرام قرار دیا اس کو انہوں نے کیا کر لیا، تسلیم کر لیا۔ تو امت مسلمہ کی ایک پہچان قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ امت وسطا، تمہیں ہم نے کیا بنایا ہے، امت وسط، معتدل امت، ایک ایسی امت جو بیچ کے راہ پر قائم ہو، جو نہ انبیاء کی شان میں غلو کرے، نہ اولیاء کی شان میں غلو کرے، اور نہ ہی وہ
انبیاء کی شان میں تنقیص اور ان کے بارے میں کوئی کمی کرے جو ان کا مقام ہے جائز، جس طرح یہودیوں نے کیا، اللہ تک کو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ ٹوٹے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کی جناب میں گستاخانہ انداز اپنایا۔ نواسب نے یہی کام کیا امت اسلام کے اندر۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، امت وسط اس امت کی پہچان ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اپنے معاملات کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ محبت رسول کی دہائی نہیں دیتی، لیکن محبت رسول اس کے سینے میں اس قدر ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کے سامنے آ جائے تو اس کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیتا ہے۔ وہ محبت رسول کے نام پر بدعات و خرافات کی فیکٹری نہیں چلاتا، وہ محبت رسول کے جھوٹے دعوے نہیں کرتا، لیکن میرے بھائی اور دوستو اس کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو تسلیم کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک انسان کہے کہ میرے دل میں بہت ہی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن 5 وقتہ نماز جماعت سے میں اس کی دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن سود اور بیاج کا دھندا کرنا چھوڑتا۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن موسیقی کے دھن پر وہ نعت اور قوالیاں بھی سنتا اور گاتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے ٹی وی کے ذریعہ خبروں کے بہانے نامعلوم گناہ کی کن کن وادیوں میں بھٹکتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن وہ دین پر چلنا نہیں جانتا۔ میرے بھائی اور دوستو، جھوٹ بولنا نہیں جانتا، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے یہ بزنس اور تجارت کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو یقین مانیں کہ اس کے تقاضے اس کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی قوم گزری ہے تو اس میں 3 طرح کے لوگ پائے گئے ہیں۔ ایک گروہ رہا ہے جس نے غلو کیا، دوسرا گروہ رہا ہے جس نے ان کے جائز حقوق میں بھی کمی کی، اور تیسرا گروہ رہا ہے، اور وہ گروہ رہا ہے جس کو قرآن مجید نے اعتدال کا نام دیا ہے، امت وسط قرار دیا ہے، اور ان کا معیار کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، امت اسلام میں غلو کی بنیاد پر، محبت رسول میں غلو کی بنیاد پر نہ معلوم کیا کیا عقائد پیدا ہوئے، نہ معلوم کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئیں۔ آج امت اسلام نے محبت رسول میں غلو کی بنیاد پر مختلف تہوار بنا رکھا ہے۔ لوگ آنے والے مہینے میں 12 ربیع الاول کو ٹوٹی ٹرائیلیاں لے کر کے سڑکوں پر اتر کر کے نعرے غوث، نعرے حیدری، نعرے رسالت اور نہ معلوم کیا کیا نعرے لگا کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک سوال جو ذہن میں اٹکتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ایمان کا، عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی محبت کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا، کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کو تو اتنی محبت تھی کہ محبت رسول کے لیے، محبت الہی کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی زمین و جائیداد کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، سب کچھ انہوں نے چھوڑا۔ اگر نہیں چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ علامت ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کوئی برسی منائی جائے، کوئی جشن نکالا جائے اور کوئی مظاہرہ کیا جائے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور کرتے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان کے پاس نہ تو پیسے کی کمی تھی، نہ ان کے پاس حکومتوں کی کمی تھی، نہ ان کے پاس افراد کی کمی تھی، نہ ان کے پاس اوقات کی کمی تھی۔ خلفائے راشدین کا پورا دور، صحابہ کرام کی پوری زندگی، کہیں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ انہوں نے محبت رسول کے نام پر یہ کام کیا ہو۔ اس لیے جو یہ کام کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ یہ محبت رسول کی علامت اور پہچان نہیں ہے، بلکہ محبت رسول میں غلو ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، محبت رسول میں غلو نے آج امت اسلام کے اندر بہت ساری بدعقیدگی بھی پیدا کی ہے۔ مثال کے طور پر یہی عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت طاری نہیں ہوئی۔ قرآن مجید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص کے صریحتاً خلاف ہے یہ بات۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح کتاب و سنت کے نصوص یہ بتاتے ہیں، انک میت و انہم میتون، کہ اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کے نبی ہی نہیں، اللہ نے آدم سے لے کر آخری نبی تک جتنے بھی رسول بھیجے دنیا سے چلے گئے، سب کو موت کیا ہو گئی، طاری ہو گئی۔ ان تمام نصوص کے باوجود بھی اگر محبت رسول میں غلو کی بنیاد پر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت طاری نہیں ہوئی، آپ اپنی قبر میں ایسے زندہ ہیں جیسے کہ ہم لوگ زندہ ہیں، آپ دنیاوی زندگی جی رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ پر پیش کی جاتی ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو، محبت رسول میں کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں غلو کی بنیاد پر
جن عقائد نے جنم لیا انہیں عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان تسلیم نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے، قرآن مجید کے واضح اعلانات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج نبوت اور رسالت دے کر کے آپ کے مقام کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا، اونچا کر دیا، اس مقام کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے کہ آپ انسان نہیں تھے بلکہ نور من نور اللہ تھے، یہ غلط ہے۔ ایسی کوئی صحیح روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں ملتی ہے، یہ محبت رسول نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی ہے، اس لیے کہ ایک انسان ایسے عقائد کا حامل ہو رہا ہے محبت کے نام پر جس کی اجازت کتاب و سنت ہمیں نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے باپ کا نام پتہ ہے لوگوں کو، مکہ کی گلیوں میں آپ نے زندگی گزاری، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ پانی پیتے تھے، آپ پیشاب کرتے تھے، آپ پیخانہ کرتے تھے، آپ کو تکلیفیں بھی پہنچی، احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک تک کو شہید کر دیا گیا، آپ نے شادیاں بھی کی، آپ انسانی تعلقات بھی ان سے قائم کرتے تھے، آپ کے پاس بچے بھی ہوئے، آپ کو اللہ نے بچیاں بھی دیں، آپ نے داماد بھی ڈھونڈا، سب کچھ مانتے ہوئے آپ کو کہا جائے کہ آپ انسان نہیں تھے، تو میرے بھائیوں یہ محبت رسول نہیں ہے، محبت رسول میں غلو ہے، اور اس غلو کی اسلام تردید کرتا ہے، قرآن و سنت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، محبت رسول میں غلو کی بات جب چل رہی ہے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے لوگ میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور ان محفلوں کے اندر اشعار پڑھے جاتے ہیں، نعت اپنے بنائے ہوئے، اور وہ ایسے نعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں، مدح حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہتا ہے صحیح معنی میں تو ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن ایسے نعت کے نام پر ایسے شرکیہ کلمات، ایسے مدد اور استغاثے کے الفاظ جو اللہ سے کیے جانے چاہیے، میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کے نبی کو نہیں دیا جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ میں رسول میں فرق کیا ہے؟ عبد اور معبود کا یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ اگر اسی فرق کو تسلیم کر لیا جائے، اسی فرق کو سمجھ لیا جائے تو پھر کسی مشکل کی گنجائش ہمارے سماج کے اندر نہیں رہ جائے گی۔ ایک رسول ہے اور دوسرا اللہ ہے، اور اس رسول سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس رسول کی محبت میں اللہ کی محبت ثابت ہے، اللہ کی محبت یہ اصل ہے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ہماری کتاب و سنت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بھی کہا جانا غلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں تھے، آپ غیب جانتے تھے، اس لیے کہ غیب کی صفت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور محفلیں منعقد کر کے، سیرت نبی کا جلسہ کر کے، اور وہاں پر درود پڑھ کر کے، اور اچانک وہاں کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان آ جائے، یہ بدعقیدگی کی پہچان ہے، جہالت کی دلیل ہے، کتاب و سنت سے لا علمی کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث رسول ہے، صحیح حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، آپ کی زندگی برزخی ہے، وہ زندگی کے کی طرح نہیں ہے، آپ ہی نہیں تمام انبیاء کو زندگی دی گئی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے محبت کے نام پر جھوٹا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف سے ہاتھ نکال کر کے سلام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف سے نکل کر کے اس کے ملک پہنچ جاتے ہیں اور اس کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو، یہ محبت نہیں ہے، محبت رسول میں گستاخی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، کتاب و سنت کے واضح نصوص یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لاحق ہوئی، آپ کو بخار آیا، آپ کو پریشانیاں لاحق ہوئیں، آپ بیمار بھی پڑے، آپ کو اپنے اعز و اقربا سے بھی انسانی بنیادوں پر محبت تھی۔ غزوہ بدر میں جو لوگ قیدی بنا کر کے لائے گئے، اس میں ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز کو سنی تو آپ کو کسک محسوس ہوئی۔ صحابہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف کس نے پہنچائی، کس نے آپ کو دکھ دیا، اس کی گردن ہم کاٹ دیں۔ کہا بات دراصل ایسی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ چچا کے رونے کی آواز مجھے بیتاب کیے ہوئی ہے۔ یہ بیتابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تھی؟ انسانی بنیادوں پر تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے پھر کہنا چاہوں گا کہ محبت رسول ایمان کی کسوٹی ہے۔ محبت رسول یہ محبت الہی کا اہم ترین ذریعہ ہے، محبت رسول جنت میں جانے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ لیکن محبت رسول ہے کیا، اس کو آپ کو جاننا ہوگا۔ محبت رسول کتاب و سنت کی اتباع ہے اور اسی پر چلنا اور پیروی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کو محبت ہے تو آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل طور سے اپنی زندگی میں نافذ کریں، یہی محبت رسول ہے۔ ورنہ
अगर उसकी ज़िंदगी उससे इनहराफ की आदि है तो टूटी टरालियाँ लेकर के मोहब्बत रसूल का हक अदा नहीं होगा। तासिल इलाहा व अंत तुज़हिरु हुब्बहु हादा महारुन फिल क़ियास बदियु कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामिर की, आपकी मनहियात की मुखालिफ की जाए, आपने जो बातें करने के लिए कही हैं वो बातें ना की जाएं, जिन चीज़ों से रोका है उन चीज़ों को अंजाम दिया जाए। और दावा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम क्या हैं, सच्चे मोहब्बत करने वाले हैं, ये दावा झूठा होगा, ये बातिल होगा और इस दावे को तस्लीम नहीं किया जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में गुलू ने जिन अकायद और नज़रियात को पैदा किया, उन्हीं में से एक अकीदा ये भी आज हमारे समाज और माशरे के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर आम किया जाता है। और वो अकीदा ये है कि अल्लाह के रसूल के बारे में ये कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया नहीं था। अपनी इंसानी सोच, वो ये सोचते हैं कि जब साया होगा तो उसको कोई कुचल देगा, और इस नाते उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया नहीं था। मेरे भाइयों, ये झूठी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया था, और साया होना ये कोई ऐब की बात नहीं है। साये का सबूत तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए साये को सबूत माना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिन यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि 7 ऐसे लोग होंगे जिनको अर्श इलाही के साये में क्या होगा, जगह मिलेगी। तो साया का होना ये कोई ऐब की बात नहीं है। लोगों ने अपने ज़हन और दिमाग से सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा जाए कि आपको साया नहीं था, इस नाते हम आपको जो है खताओं से मुनज़्ज़ह कर देंगे। मेरे भाइयों, ये बदअक़ीदगी की चीज़ है, शान रसालत में ये गुस्ताखी है, ये मोहब्बत रसूल की अलामत और पहचान नहीं है। मोहब्बत रसूल इत्तिबा रसूल का नाम है। कामिल ज़िंदगी अपनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दीजिए, आपकी ग़ुलामी में, आपकी लाई हुई शरीयत में पेश कर दीजिए। यही मोहब्बत रसूल है और यही मोहब्बत रसूल की पहचान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें बदअक़ीदगी नहीं सिखाती, किताब और सुन्नत से तजावुज़ करना नहीं सिखाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाई है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदअक़ीदगी के ताल्लुक़ से और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इन्हीं पर बस करते हुए अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे सीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को जागुज़ी फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बे करीम हमसे इंसानी और बशरी तकाज़े के मुताबिक अगर कहीं चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, भूल हो जाती है तो उसको हमें माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो कानून और दस्तूर की किताब कुरान की शक्ल में भेजी है, इलाहुल आलमीन उसकी तिलावत की, उसको समझने की, उस पर अमल की हमें तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन टूटे हुए दिलों को फिर से मिला दे, उम्मत मुस्लिमा के इख्तिलाफात को दूर कर दे। इलाहुल आलमीन इस उम्मत को तौफीक अता फरमा कि तेरे नबी का जायज़ मुकाम पहचान सके। इलाहुल आलमीन इस उम्मत इस्लाम को रफ्ज़ व तशय्युअ के गुलू से महफूज फरमा दे। इलाहुल आलमीन इस उम्मत इस्लाम को यहूदियों के तनकीद से भी महफूज फरमा दे। इलाहुल आलमीन तूने इस उम्मत के बारे में उम्मत वसत का लक़ब दिया है। इलाहुल आलमीन इस बात की तौफीक हमें अता फरमा कि हम उम्मत वसत रहें, राह इत्तिदाल पर कायम रहें, गुलू से महफूज रहें, इफ़रात से महफूज रहें, तफरीद से भी महफूज रहें। और तेरे रसूल की शान में जो बात मुनासिब है, तेरे रसूल का जो जायज़ हक़ है, उन तमाम हुकूक़ को हमें अदा करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।